الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر إلى آخره. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، کچھ لوگ دیکھ کر کے پریشان ہوئے ہوں گے کہ اشتہار میں شعیب الرحمان تھا، یہاں انیس الرحمان کہاں سے آ گیا؟ کبھی کبھی انسان کی حالت ہوتی ہے ایسی کہ انسان مجبور ہوتا ہے اور آ نہیں پاتا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال جو حدیث پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس کو امام بخاری، مسلم اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں۔ فرشتے کافی سارے ہیں۔ رب العالمین نے ایک انسان کے ساتھ کئی سارے فرشتوں کو رکھا ہے۔ پہلے تو وہ فرشتے جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ جو فرشتے ہیں لوگوں کے جو ہے یہ لوگ نیکیاں برائیاں لکھتے ہیں۔ یہ دو فرشتے تو ہے ہی، اور فرماتے ہیں ان کے علاوہ بھی لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے بندوں کے پاس ایک آگے ایک پیچھے رہتا ہے جو کہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے، کئی بار انسان دیکھتا ہے کہ اس کی جان جانے والی تھی، بچ گیا بندہ، یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے بچاتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر دیکھیں تو کافی سارے فرشتوں کے بارے میں معلوم چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ فی السماء بیت یقال له معمور،
کہ آسمان میں ایک گھر ہے جس کا نام معمور ہے، بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ جو گھر ہے اس میں 70,000 فرشتے ایک دن میں داخل ہوتے ہیں۔ جب سے وہ گھر بنا ہے تب سے ہر دن اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ یصلون فیہ، اس میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آ کر کے جو بندہ لائن میں لگ گیا کہتے ہیں لا يدخل فیہ ابدا، اس فرشتے کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام۔ کیا ہے؟ قیامت کے دن جہنم کو لایا جا رہا، اور اس کے کہتے ہیں اس کے 70,000 لگامیں ہیں، 70,000 بیڑیاں اس میں جکڑ کر کے لایا جا رہا، اور کہتے ہیں فی کل زمام 70,000 ملکہ، کہ ہر ایک لگام میں، ہر ایک بیڑی میں جو ہے 70,000 فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اطت السما حق لها ان تئت، کہ آسمان جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا، اتنا فرشتے۔ کہتے ما فیہا موضع شبر جبہۃ ملک ساجد، ایک بھی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لوگ لگے نہیں رہتے۔ کوئی بھی ایک بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے۔ یہ فرشتے لوگ، ان میں سے ایک فرشتے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حدیث میں فرماتے ہیں، کیا ہے؟ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو کیا ہے؟ راستوں میں گھومتے ہیں، راستوں میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ یلتمسون اہل ذکر، جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ٹٹول رہے ہیں، ان کو جو ہے سرچ کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تعالیٰ، اگر کسی کو پاتے ہیں، ایسی قوم کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھی ہوئی ہے، ذکر کے مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن اور حدیث کے مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا ہے؟ کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ایک فرشتہ دوسرا فرشتے کو دیکھ کر کے بلاتا ہے آ جاؤ، اپنی حاجت اپنی ضرورت پوری کر لو، آ کر کے جو ہے ذکر کے مجلس میں بیٹھ جاؤ، آ کر کے ذکر کے مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ آ کر کے ذکر کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کیسے بیٹھتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو پر ہے، پر جو ہے پھیلا دیتے ہیں، پر پھیلا کر کے گھیر کر کے بیٹھ گئے۔ اب دوسرا فرشتہ آتا ہے، پیچھے بیٹھے گا نہیں، کیا ہے؟ اسی کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وہی کرتے کرتے جو ہے ایک فرشتہ دوسرے کے اوپر، دوسرا فرشتہ تیسرے کے اوپر، ایسے ہی کرتے 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 آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے سارے فرشتے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے تکریم میں، ان لوگوں کے احترام میں جو ہے ان کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کوئی بڑا آدمی آئے تو کیا ہے 10 آدمی 20 آدمی اس کو صرف گارڈ کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لوگ کیا ہے؟ VIP لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ محترم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت دیے ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے ان کو گھیر کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی عزت کے لیے کہ میرے بندے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ ان کو گھیر کر کے رہو۔ اچھا، ذکر کی مجلس ختم ہو گئی، رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ کہاں گئے تھے بھائی؟ کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کے مجلس سے آئے۔ اچھا، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ما یقول عبادی،
میرے بندے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک، اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی بڑائی کی، آپ کی بزرگی، آپ کی جو ہے رب جتنے حمد ہو سکتے ہیں وہ لوگ بیان کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک نقطہ یہاں سے لے کر کے جائیے، جہاں جس مجلس میں رب العالمین کا نام نہیں آئے، جہاں جس مجلس میں رب العالمین کا نام نہ آئے، شرک کی باتیں ہو، کس سے سنایا جائے، نام لے ہی لیتے، غصے ہو جائیں گے بہت کوئی۔ ذکر کی مجلس اس کو کہیں گے جہاں رب العالمین کا ذکر ہو۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اگر یہ مجلس نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیے، کہتے الا کان لہم حسرہ، اگر یہ مجلس نہیں لگی ہے تو قیامت کے دن انسان جو ہے ندامت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش اس مجلس میں بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، رب تیری حمد بیان کر رہے تھے، قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، میری باتیں کر رہے تھے، میرے قرآن کی باتیں کر رہے تھے، میرے نبی کی بات کر رہے تھے، حل رعونی، ہم کو دیکھے ہیں کیا؟ انسان کسی کی بات کب کرتا ہے؟ کہیں گھومنے جائے گا، اکو پارک جائے گا، یہ آپ کا کیا نام ہے چتر بھوج جائے گا، تو جا کر کے دیکھ کر کے آ کر کے بات کرے گا نا۔ کیا دیکھے ہیں ہم کو؟ لب دیکھے تو نہیں۔ اچھا دیکھ لے تو کیف لو رعونی، اگر دیکھ لے تو کیا ان کی حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ لو انہم رعوکا، اگر اللہ تعالیٰ وہ لوگ آپ کے بندے لوگ آپ کو دیکھ لے، کہتے ہیں کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ جو ہے آپ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور بھی زیادہ جو ہے آپ کی بڑائیگی بزرگی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیان کرنے لگ جائیں گے، اور کیا ہے آپ کا اور زیادہ ذکر کرنے لگ جائیں گے، اور زیادہ جو ہے آپ کی پاکی بیان کرنے لگ جائے اگر آپ کو دیکھ لے تو۔ اچھا، فَمِمَّا يَسْأَلُونَ، میرے بندے کچھ مانگ بھی رہے تھے مجھ سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ جنت مانگ رہے تھے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ جنت کیسی؟ چلیے جنت کی ذرا شیئر کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور کیا ہے قرآن میں کئی جگہ میں جو ہے جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جنت کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو بندہ جنت میں گیا ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ جنت میں گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کے لیے جو ہے کہتے ہیں زیادت کبد النونی، کیا ہے ایک مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کا جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تیار کر کے اس کے لیے رکھے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے میرا، تو مہمان کو جو ہے سب سے پہلا کھانا کیا دیں گے؟ مچھلی دیں گے۔ بنگالیوں خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کے لیے سعادت ہے کہ رب جو ہے مچھلی تیار کر کے رکھے۔ اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن لی ان احدث عن دیک فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دیے ہے کہ ایک جنت کی مرغی ہے، ایک اس کے بارے میں بیان کر دے۔ کیسی جنت کی مرغی ہے بھائی؟ کہتے ہیں اس کا جو پیر ہے، کہتے ہیں فارقت رجلیہ الارض، اس کے جو پیر ہے وہ زمین میں بچھڑے ہوئے ہیں، زمین میں ہے۔ اور کیا ہے مسنن رأسہ علی السماء، اس کے جو سر ہے وہ جو ہے عرش کے ٹھیک نیچے ہے، عرش کے ٹھیک نیچے اس کا سر ہے۔ پیر کہاں ہے؟ کہتے ہیں زمین میں۔ ذرا حدیث دیکھے تو پتہ چلتا ہے کیا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے میں کتنا وقت لگے گا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھے تو کہتے ہیں 500 عام، 500 سال لگتے ہیں۔ پہلے سے دوسرے میں جائیں
500 साल, दूसरे से तीसरे में जाए 500 साल, तीसरे से चौथे, वैसे करके 7 आसमान तक चले जाए। कहते हैं 7 आसमान से जो अल्लाह ताला की कुर्सी है, अल्लाह ताला की कुर्सी है, उसमें जाने में अगर इंसान जाना चाहे तेज सवारी करके तो क्या है 1000 साल सिर्फ उसमें लग जाएंगे। उसके ऊपर समुंदर और उसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श। कहते हैं इतने बड़ी मुद्दत, इतना लंबा और इतना बड़ा वो क्या है, मुर्गी है, चिकन है, कि उसका जो सर है वो अर्श तक है, अर्श के ठीक करीब में, और उसका पैर जो है वो ज़मीन में लगी हुई है। इसलिए मुहद्दिसीन कहते हैं कि जन्नत में कुछ ना हो, अगर अल्लाह ताला सिर्फ यही मुर्गी देना शुरू कर दे तो कितने 100 साल तक इसको खाते रहेंगे जन्नती लोग। ये जन्नत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रब जो है अपने बंदों से कहेगा तमन्ना तमन्ना या इबादी, ए मेरे बंदो तमन्ना करो, मैं तुम्हारी तमन्नाओं को पूरी करूँगा। आज दुनिया में इंसान की पता नहीं एक तमन्ना को पूरी करने में सारी जिंदगी चले जाती है, और रब क़यामत के दिन जन्नत में क्या कह रहा, बंदे तुम तमन्ना करो, तुम्हारी जो तमन्नाएं हैं मैं पूरी करूँगा। कहते हैं वो जो है बंदा तमन्ना करता है, मांग रहा है, रब ये चाहिए, रब ये चाहिए, रब ये चाहिए, ले 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 मेरे बंदे, तू सब्र किया करता था, क्या है तू जो है नेकियों का काम किया करता था, तू हराम से बचा करता था, ले मेरे बंदे आज तेरा दिन है। और कहते क्या है, फयुज़क्किरुहुम रब्बुहुम, यहाँ तक कि बंदा को अपने ही चाहते उसकी क्या है, उसके जो है चाहते जो है याद नहीं रहेंगे, क्या क्या चाहिए, क्या क्या तमन्ना है उसको अभी याद भी नहीं है सही से, अल्लाह ताला याद दिलाएंगे, अच्छा मेरे बंदे तुझको ये भी तो चाहिए था ना, हाँ रब भूल गए थे, ये भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए था ना, हाँ रब ये भी चाहिए। कहते हैं फतनक़तिउल अमानी, सारी तमन्नाएं पूरी हो चुकी है, सारी तमन्नाएं पूरी हो चुकी है। अब बंदा जो है रब के सामने, रब अल्लाह ताला पूछते और कुछ चाहिए, बंदा कहता है अल्लाह ताला अलम तुबय्यिद वजूहाना, अल्लाह ताला तूने हमारे चेहरे को रोशन नहीं किया गया, वतुदखिलनल जन्ना वतुनज्जिना मिनन नार, अल्लाह ताला तूने जन्नत में दाखिल किया और क्या है जहन्नम से बचा दिया, और क्या चाहिए। तो रब बंदों को कहते हैं, पुकारने वाला पुकारता है, क्या है, इन्ना लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, जन्नत ऐसी, इन्ना लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, क्या है जन्नत ऐसी है कि इसमें हमेशा सेहतमंद रहोगे, क्या है कभी बीमार नहीं पड़ोगे। यहाँ पता नहीं इंसान कितने बीमारियों में पड़ता है, अगर नहीं खाए तब भी बीमार पड़ता, ज़्यादा खा ले तब भी बीमार पड़ता, कभी क्या है जॉन्डिस हो जाता है, कभी डायबिटीज़ हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी इंसान के साथ लगी हुई। क्या कहते हैं जन्नत में आए हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्या है मीठा खा लिए शुगर हो गया, नहीं, इन्ना लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, इस जन्नत में सेहत है, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और क्या है, व इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, सुन लो इस जन्नत में जो है हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, कभी मौत आने वाली नहीं है। इस दुनिया में है ऐसा कोई है जो आज तक जी रहा है, कि कोई है जो जीना ही है उसको मौत नहीं आनी है, लेकिन जन्नत ऐसी है कि हमेशा हमेश जो है जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी। और कहते हैं क्या है, व इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, ये जो जन्नत है सुन लो, इस जन्नत में हमेशा जवान होकर के रहोगे, हमेशा जवानी रहेगी। फला तहरमु अबदा, क्या है कभी भी जो है बूढ़े नहीं होगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, जितने जो दिन चाहते हो रह जाओ,
जन्नत ऐसी है। और क्या है, कहते हैं वइन्न लकुम अन तनअमू फला तबतइसु अबदा। ऐसा भी नहीं है कि क्या है अब नेमतें मिल रही है, सीज़न चेंज हो गया है तो क्या है अब ये फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्या है पहले तो बहुत खातिर होता था, जैसे ससुराल में होता है, पहले पहले नए दामाद रहते तो बहुत खातिर, उसके बाद फिर जो है कुछ सालों के बाद ख़त्म। नहीं, जन्नत ऐसी नहीं है। कहते इन्न लकुम अन तनअमू फला तबतइसु अबदा, हमेशा हमेशा नेमत में रहोगे, इन नेमतों से कभी महरूम नहीं किया जाएगा। इस जन्नत के बारे में रब तुझसे सवाल कर रहे हैं, वो लोग बंदे लोग तुझसे पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना। जन्नत देखे हैं अल्लाह ताला नहीं देखे। देखे भाई कोई देखे, हो सकता है कोई सपने में देखे, बहुत सारे हैं कहते हम अल्लाह ताला से गले मिल करके आए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ताला अगर देख ले तो क्या है, अब कानू अशद्द लहा तलबन व अशद्द अलैहा हिरसा। अल्लाह ताला अगर उस जन्नत को देख ले तो और ज़्यादा उनकी तलब बढ़ जाएगी, और ज़्यादा जो है उसके लिए चाहतमंद हो जाएंगे वो लोग कि हाँ जन्नत पाना है। अच्छा, फमिम्मा यतअव्वज़ून, क्या है वो लोग किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, किस चीज़ से नजात मांग रहे थे। कहते यतअव्वज़ून मिनन नार, किससे पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से। अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले, बस इनकी उनकी वही दुआ थी। हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को जहन्नम से बचा। अल्लाह ताला यतअव्वज़ून मिनन नार, क्या है जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। जहन्नम को देखे हैं नहीं, अल्लाह ताला नहीं देखे। कैफ़ लौ रअौहा, अगर जहन्नम को देख ले तो क्या होगा। कहते हैं लौ अन्नहुम रअौहा कानू अशद्द मिन्हा फिरारन व अशद्द लहा मखाफतन, क्या अगर जहन्नम को देख ले तो क्या है इतना डर करके उससे भागने लगेंगे, इतना ही जो है उससे क्या है जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि अगर कोई बंदा को पता चल जाए जहन्नम कैसे है तो सुनो, एक कातिल उसको कत्ल करने आ रहा है, एक बंदा जैसे भागता है ना उससे भी ज़्यादा तेज वो भागेगा। ये जहन्नम है। इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल अज़ीम कलमुहली यगली फिल बुतून कगलील हमीम खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम। आखिर तक अल्लाह ताला सिर्फ एक जहन्नम के दरख्त के बारे में फरमाए जो सिर्फ और सिर्फ जहन्नमी लोगों को खाना है। क्या है वो जहन्नमी, वो क्या है फल खाता है, कहते हैं उससे जो है उसका सारा बदन जो है जलने लग जाता है। आज इंसान को अंदर से गैस उठे तो कि छटपटाते रहता है, वो क्या है जल रहा है अंदर से, आग उसके अंदर लगी हुई है। पानी भी मिलता है तो कहते हैं फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हिम। वो जो पानी पीता है तो कैसे एक प्यासा मुंह लगा करके पीता, वो भी पीता है, लेकिन क्या है कहते हैं वो जो पानी पीता है ना वो भी उसके पेट में रहता नहीं है। वो पानी भी इतनी तेज है कि क्या है इतना गर्म है उसके पेट में सब कुछ जला करके उसके नीचे से निकल जाता है। वयातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, सारे जगह से उसके लिए मौत आ रही है। ऐसा लगेगा कि मर जाए मर जाए मर जाए, या मालिक लियाक़ज़ी अलैना रब्बुक, दुआ करेगा अल्लाह ताला क्या है मौत दे दे रहा, और जिया नहीं जाता। हुक्म देते हैं, पूछते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं क्या आप रब से जरा हम लोगों के लिए अगर मौत ना हो जाए तो लियख़फ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, कम से कम क्या है रब थोड़े आज़ाब में जो तख़फ़ीफ़ कर दे, आज़ाब को थोड़ा कमा दे। लेकिन कहा जाता है इन्नकुम माकिसून, हमेशा हमेशा रहना है आप तो इस जहन्नम से। कहते हैं अल्लाह ताला इस जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, अल्लाह ताला हम लोगों को जहन्नम से बचाए। अगर इस जहन्नम को देख ले तो भागने शुरू कर देंगे और ज़्यादा जो है जहन्नम से पनाह मांगेंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, सुनो तुम कहते हो कि उमर जन्नती है, उमर की बात सुनो, कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन जो है
کیا ہے حساب کتاب کی مجلس لگی ہے اور ہم کو یہ پتہ چلے کہ میرا جو ہے دونوں برابر ہو گیا، عمل برابر ہے، نیکی بھی برابر ہے، گناہ بھی برابر ہے، تو کیا ہے تو ہم جو سمجھیں گے ہم نجات پا گئے۔ اور آج یہاں تھوڑا عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے تکبر میں رہتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا حال ہے۔ کتنا ڈر! صحابہ لوگ اس لیے کہا کرتے تھے سنو، ہم کو اگر قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو اس سے اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے لو ان لی رمادن، کہ ہم کیا ہے دھول بن جائے، اللہ تعالیٰ میرا حساب نہیں کرے تو ہم کو زیادہ پسند ہے۔ اتنا ڈر ان کو تھا، جہنم کا ڈر اتنا تھا۔ ایک آیت پڑھے، کیا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، آیت پڑھ لے۔ ایک تابعی علی بن فضیل بن عیاض کیا ہے سن کر کے بے ہوش ہو گئے، اتنا ڈر تھا۔ زرارہ بن اوفا وہ جو ہے تابعی، کہا پڑھا گیا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کیا ہے جب سور بھونکا جائے گا لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہی سن کر کے بے ہوش ہو گئے، کہتے اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے سورہ پڑھ رہے تھے، کیا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ رونے لگ گئے کہ تمہارا رب کا عذاب جو ہے آنے ہی والا ہے۔ کیا ڈر، کتنا خوف! اس لیے کہتے ہیں صحابی کہ سنو، ہم لوگ جو ہے اپنے نیکیوں کو کیا سمجھتے ہیں، مومن اپنا نیکیوں کو کیسے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے معلوم؟ کہ کأنہ تحت الجبل، وہ جو ہے ایک کیا ہے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ جو ہے اس کے اوپر گر جائے گا، وہ اپنی گناہ کو ایسے دیکھتا ہے۔ لیکن منافق کافر جو جن کا ایمان کمزور ہے، وہ اپنے کیا گناہ کو کیسے دیکھتا پتہ ہے؟ کہتے کمثل الذباب، جیسے ایک مکھی اس کے ناک میں بیٹھی اور وہ اڑا دیا۔ یہ صحابی لوگ تھے، اتنا ڈر ان کو کہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں۔ آج ہم لوگ سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے یتعوذون من النار، اللہ تعالیٰ جو لوگ جو ہے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اور وہ بھی جہنم کیسی اگر دیکھ لے تو کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بھاگنے لگیں گے، بچنے کی جتنی کوشش ہو سکتے کرنے لگیں گے۔ یہ جہنم ہے۔ آخری چیز، حدیث کا آخری ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک نعمت اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے ہم لوگ کو بھی مستحق بنائے۔ کیا ہے؟ کہتے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، جو یہ لوگ میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سن لو، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے ان سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ نعمت، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہم فلان انما جاء لحاجۃ لیس منہم، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں ایک بندہ جو ہے ایسے گھومتے پھرتے آ گیا تھا، وہ جو ہے بندہ مجلس کے لیے آیا بھی نہیں تھا، کیا ہے اس کو معلوم تھا کہ جائیں گے تو کیا ہے پکوڑا مل رہا ہے پکوڑا کھا لیں گے، جا رہے ہیں کیا ہے کافی مل رہی ہے کافی پی لیں گے، اللہ تعالیٰ چائے مل رہا ہے نہیں، ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اس سے پیمنٹ لینا ہے تو کیا ہے وہ بیٹھا ہوا تو دیکھ کر کے بیٹھ گیا۔ انما جاء لحاجۃ، اللہ تعالیٰ وہ تو اپنی ضرورت کے لیے آیا، مجلس میں بیٹھا بھی نہیں ہے وہ بندہ، مجلس کے لیے آیا بھی نہیں بندہ۔ تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑی فضیلت سن لو، کہتے ہیں ہم الجلوساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے ذکر میں ہیں، سنو لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی جو ہے میرے رحمت سے میری مغفرت سے محروم نہیں ہوگا۔ قوموا ان قوموا مغفور لہم،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے لوگوں کے جو ہے گناہ کو معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے لیے اللہ تعالیٰ ذکر میں بیٹھتے ہیں، جب جو تجھ سے اللہ تعالیٰ دعائیں مانگتے ہیں، رب جو تیرے لیے موحد ہے، رب ہم لوگوں کو جو ہے گناہوں سے بچا، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، رب ہم لوگوں کی عزت کو بلند فرما، رب مسلمانوں کو ہر جگہ میں جو ہے سکون اور قرار سے رہنے کی توفیق عطا فرما، رب مسلمانوں کو جو ہے ہر بیماری سے، ہر پریشانیوں سے، ہر اسم سے نجات عطا فرما، رب ہم لوگوں کو جو ہے اپنے نیک بندوں میں سے بنا، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب ہم لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب ہم لوگوں کو جو ہے اپنے نیک بندوں میں سے بنا، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اما بعد، ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ بتائے، ذکر کی مجلس سے مراد وہ مجلس جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، اہل سنت والجماعت کی مجلس ہو، جہاں صحابہ کا فہم سمجھایا جا رہا ہو۔ کوئی ایک کتاب لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کوئی ایک کیا ہے قرآن حدیث کی بات بتاتا ہے، اس کے ساتھ جا کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ اپنے سنن میں ایک روایت لاتے ہیں، کیا ہے؟ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی کہ کیا ہے، مسجد میں جو ہے کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ذکر کرنے کی الگ حالت ہے، عجیب سی حالت ہے۔ کیسی حالت ہے؟ ایک بندہ جو ہے ان میں سے کہتا ہے، ایک کنکڑی لے لیا ہے، اس کو پھینکتا ہے اور کہتے ہیں سب کے سب جو ہے سبحان اللہ پڑھو، تو سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے الحمدللہ پڑھو، تو سب کے سب الحمدللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ اکبر پڑھو، تو سب کے سب اللہ اکبر کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے، عدوا سیئاتکم، عدوا سیئاتکم، یہ جو سبحان اللہ پڑھے ہو، الحمدللہ پڑھے ہو، اللہ اکبر پڑھے ہو، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کتنی نیکی ہوئی بھائی؟ نیکی ہوئی نا؟ سبحان اللہ 100 بار پڑھے ہو تو کیا ہے، 1000 نیکی، الحمدللہ 100 بار پڑھے ہو 1000 نیکی، اللہ اکبر 100 بار پڑھے ہو 1000 نیکی۔ کہتے ہیں عدوا سیئاتکم، نیکی نہیں رکھو، سمجھ جاؤ کہ تم گناہ کیے ہو۔ کہتے ہیں صحابی رسول ایسے بات کہہ رہے ہیں، یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیرا، عبداللہ ابن مسعود ہم لوگ جو ہے خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں ہر اس بدعتی کے لیے۔ یہاں نکتہ ہے، کہتے ہیں وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے خیر کے طلبگار ہیں جو خیر کی چاہت تو کرتے ہیں، خیر چاہتے ہیں لیکن خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مجلس مراد نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی مجلس مراد ہے، جہاں قرآن اور حدیث کی بات بتائی جا رہی ہو تو صحابہ کے منہج میں۔ ایسا نہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے علم حاصل کیا ہے، کتاب لے کر کے بیٹھ جائے اور کیا کہتا ہے، کیا ثنا فلاں صلاح فلاں ثنا فلاں، اس کو معلوم بھی نہیں کہ ثنا مطلب کیا ہے، تو کیا کہتا ہے آخر میں من فوائد ھذا الاسناد کلھم یثنی علی الاخر، کیا ہے اسناد کا فائدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب جو ہے سب کی تعریف بیان کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔
تو ایسے لوگ مراد نہیں ہیں. کوئی کیا ہے کدو کو ذبح کر رہا ہے، کوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا. ہاں پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ہیں. ان لوگوں کی مجلس مراد نہیں ہے، بلکہ مجلس مراد جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی مجلس مراد ہے، جو قرآن اور حدیث کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہے ان لوگوں کے فہم میں بیان کرتے ہیں. یہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اہل سنت میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھی جو ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو اٹھا. رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.